والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف بآواز بلند پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آج کی اس پرکیف، پروقار اور پربہار محفل میں شمولیت اختیار کرنے والے جملہ حاضرین و سامعین، بالخصوص حضرت سید شاہ عبد القادر شاہ صاحب گیلانی دام ظلہ اور جملہ علماء کرام و سادات عظام، ابھی شاہ صاحب نے میرے متعلق بہت بڑے جملے کہے ہیں. یہ ان کی وہ محبت ہے جو میرے جد اعلیٰ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ اور میرے دادا اور نانا جی رحمۃ اللہ علیہما کے متعلق ان کے دل میں موجود ہے. وگرنہ من آنم کے من دانم. میں کچھ علیل ہوں، آواز سے بھی معلوم ہو رہا ہوگا، اور میں نے پہلے شاہ صاحب سے معذرت کی کہ میں کچھ بیان نہیں کروں گا، لیکن پھر عبد القادر شاہ صاحب کی انہوں نے فرمایا کہ آپ کچھ بیان کریں، تو چند کلمات ایک طالب علم کی حیثیت سے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. حضرات کرام، میرے جد اعلیٰ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تصنیف لطیف تصفیہ ما بین سنی و شیعہ میں ایک جملہ کہا ہے. جملہ آپ نے فرمایا کہ غلو اور تجاوز گو دین میں ہی ہو، موجب ضلالت و غضب الہی ہے. یعنی کسی ایک عقیدے میں غلو کر جانا، اس کو بڑھا دینا یا اس میں کمی کر دینا، یہ دونوں اللہ کی ناراضگی کے باعث بنتے ہیں. حضرات کرام، چونکہ یہاں علماء کرام موجود ہیں اور سامعین کرام بھی ذی علم تشریف فرما ہیں، میں کچھ علم کی بات کروں گا اور اگر علم کی بات ہو اور علی کی بات نہ ہو، یہ بھی بات ادھوری رہ جاتی ہے. دیکھیے، ایک لفظ ہے تعلیم. لفظ تعلیم میں سے علی کو نکال دو، تعلیم میں علی مخفی ہے. اگر تعلیم سے علی کو نکال دو تو کلمہ تم رہ جاتا ہے، اور تم جو ہے یہ بے ادبی کا کلمہ ہے.
تو گویا اگر علم سے علی کو نکال دیا جائے تو پھر بے ادبی ہی رہ جاتی ہے۔ حضرات کرام، میرے جد اعلیٰ نے رد مرزائیت میں بنیادی طور پر 3 کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ ان کے مندرجات کے متعلق بات کروں گا۔ شمس الہدایہ میں حضور اعلیٰ فرماتے ہیں کہ کافہ اہل اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا رفع بجسدہ الانصری ہوا ہے، کہ وہ اپنے ظاہری جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھائے گئے۔ اس پر کافہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے۔ آگے اسی تحریر میں لکھتے ہیں الا بعض اہل تحقیق، کہ جس میں برزخی کے قائل ہیں، کہ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے اہل تحقیق موجود ہیں جنہوں نے جس میں برزخی کا قول کیا ہے۔ اب یہ عبارت جب قادیان پہنچی تو مرزا غلام احمد قادیانی نے جب یہ عبارت پڑھی، اس کی نظر سے گزری، تو اس کا ایک چیلا ہوتا تھا جس کا نام احسن امروہی تھا۔ اس نے اپنی طرف سے شمس الہدایہ کے رد میں ایک کتاب لکھی شمس بازغہ کے نام سے، وہ میرے پاس موجود ہے۔ آج کل وہ بازار سے کم ہی دستیاب ہوتی ہے۔ اس کتاب میں اس نے یہ بات لکھی اور حضور اعلیٰ کی اس تحریر کو اس نے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آپ ایک پہلے جملے میں تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کافہ اہل اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھائے گئے، تو یعنی ایک جانب تو آپ اجماع امت ظاہر کر رہے ہیں، لیکن بعد میں اسی عبارت میں آپ لکھ رہے ہیں الا، آپ حرف استثناء لا کر استثناء بھی کر رہے ہیں کہ کچھ ایسے اہل تحقیق موجود ہیں جنہوں نے جس میں برزخی کا قول کیا ہے۔ تو یہ تو تضاد ہو گیا۔ ایک ہی جملے میں آپ نے اولاً اجماع امت کا ذکر کیا، پھر اسی اجماع امت کو حرف استثناء الا کے ساتھ آپ نے توڑ دیا، تو یہ تو تضاد ہے۔ اور پھر اس نے ایک اور بات یہ کی کہ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے اور اس پر امت کے تمام اہل علم یہ مجتمع، مطلب اس پر ان کا اجماع ہے، متفق ہیں، تو 2 جو ضدیں ہیں، انتہائیں ہیں، یعنی ایک انتہا ہے اجماع، دوسری انتہا ہے کہ الا بعض اہل تحقیق، کہ یہ 2 جو انتہائیں ہیں، حق تو ایک ہوتا ہے، حق ایک ہوتا ہے، تو یہ اس ایک جملے میں تو 2 انتہاؤں کا ذکر کیا ہے، 2 ضدوں کا ذکر کیا ہے، تو اس کی وضاحت فرمائیں۔ حضرات کرام، جب یہ اعتراضات گولڑا شریف پہنچے، حضور اعلیٰ کی نظر سے گزرے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کاتب حضور اعلیٰ کے پاس موجود ہوتے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا جواب تحریر کرو۔ آپ نے فرمایا کہ مرزا صاحب، افسوس کہ اگر آپ شمس الہدایہ کی یہ تحریر کسی قابل عالم دین سے پڑھ لیتے تو آپ کو اتنی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔
آپ نے اس تحریر کو بالغور پڑھا نہیں ہے۔ اس کے بعد حضور اعلیٰ نے اس تحریر کی وضاحت اور اس کا مفہوم بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ مرزا صاحب، آپ نے یہ کس طرح گمان کر لیا کہ جسم برزخی سے مراد روحانی رفع ہے؟ آپ نے یہ کیسے گمان کیا کہ جسم برزخی سے مراد روحانی رفع ہے؟ یہ میں بتاتا چلوں جو لوگ اس چیز سے واقف نہیں ہیں کہ یہ بحث جو ہے رفع عیسیٰ علیہ السلام کی، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مرزا نے جب دعوی نبوت کیا تو اس دعوے کے لیے اس کو دلیل چاہیے تھی۔ دلیل کے طور پر اس نے یہ بات ذکر کی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اس دنیا میں مدفون ہو گئے ہیں، اور ان کا جو رفع ہے، جو قرآن کریم کی آیت ہے بر رفعہ اللہ الیہ، تو اس میں لفظ رفع سے مراد روحانی رفع ہے، نہ کہ جسمانی رفع ہے۔ اور یہ بات کر کے اس نے یہ کہنا چاہا، اور ایک عام ایمان والے کو یہ غلط بولی بتانا چاہیے اور یہ غلط بات سمجھانا چاہیے کہ بھئی جن عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا آخری زمانے میں ذکر ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام گویا دوبارہ دنیا میں پیدا ہوں گے، وہ آسمان سے نہیں آئیں گے۔ یہ اس کا بنیادی وہ جو بات تھی اس کی، وہ یہ تھی۔ تو حضور اعلیٰ نے فرمایا کہ یہ اولاً تو بات ہی غلط ہے کہ رفع برزخی سے مراد رفع جسمی ہے، یہ غلط ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ قول کن کا ہے، کن شخصیات نے رفع جسم برزخی کی بات کی ہے، اس کے بعد اس کی وضاحت حضور اعلیٰ نے فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ قول سب سے پہلے شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی علیہ الرحمہ کا ہے، جو جسم برزخی کے قائل ہیں۔ دوسری شخصیت جو ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کی ہے کہ انہوں نے بھی جسم برزخی کا قول کیا۔ اب یہ سمجھنا باقی ہے کہ جسم برزخی سے مراد کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرات دیکھیے، ایک روح کا اور ایک جسم کا تعلق ہے، اور امام احمد رضا خان صاحب بریلوی علیہ رحمہ نے بھی اس پر بڑی فاضلانہ بحث فرمائی ہے کہ روح اور جسم کے تعلق کو انہوں نے بالتفصیل بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ برزخ کا کیا معنی ہے۔ برزخ کہتے ہیں دو انتہاؤں کے درمیان کی جگہ۔ دو انتہائیں ہیں، ایک انتہا یہ عالم ظاہری ہے، عالم دنیا ہے، دوسری انتہا عالم آخرت ہے۔ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان میں عالم برزخ ہے۔ جب ایک انسان اس دنیا سے فوت ہوتا ہے، اپنی ظاہری آنکھ اس دنیا میں بند کرتا ہے، تو اس کی باطنی آنکھ جو ہے وہ عالم برزخ میں کھل جاتی ہے۔ تو جب وہ اس عالم برزخ میں جاتا ہے، حضور اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اس عالم برزخ میں جب ایک انسان کی روح جاتی ہے، منتقل ہوتی ہے، تو اگرچہ اس کے جسم کو اس کی قبر میں دفن کیا جاتا ہے، جسم موجود ہوتا ہے، تمام اعضاء بھی موجود ہوتے ہیں، سلامت ہوتے ہیں، آنکھیں ہوتی ہیں، ہاتھ ہوتے ہیں، پاؤں ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن گویا وہ شخص جو دفن ہوا ہے وہ مسلوب الشہوات ہو جاتا ہے، یعنی تمام تر شہوتیں جو ہیں اس سے سلب ہو جاتی ہیں، مسلوب ہو جاتا ہے۔ عام الفاظ میں اس کو کہیے کہ اس کے ہاتھ ہوتے ہیں، لیکن اس کو اپنے ہاتھوں کی
حاجت نہیں ہوتی، اس کا پیٹ ہوتا ہے لیکن اس کو خورد و نوش کی ضرورت نہیں ہوتی، اگرچہ اس کی زندگی وہاں پہ موجود ہے، زندگی ہے اس کی، لیکن اس کی نوعیت اور ہے۔ یہ وہ نوعیت نہیں ہے جو اس دنیا میں ہماری، جس طرح ہم زندگی گزارتے ہیں، کھانا پینا، یہ اس کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہو سکتا۔ تو حضور اعلیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے جسم برزخی کا قول کیا ہے، ان کا مقصد یہ ہے قول کرنے کا کہ انہوں نے مزید وضاحت کر دی اس بات کی کہ آج کے دور کے جو مناطقہ ہیں، جو مستشرقین ہیں، جو طرح طرح کی عقلی وہ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کس طرح مان لیا جائے، تسلیم کیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم کے ساتھ آسمان پر اٹھائے گئے، وہاں وہ سانس کیسے لیتے ہوں گے، وہاں وہ خورد و نوش کا کیا اہتمام ہوگا، کھاتے پیتے کیا ہوں گے، زندہ کس طرح سے ہوں گے۔ تو حضور اعلیٰ نے فرمایا کہ یہ جو دو شخصیات جن کا ذکر میں نے ابھی کیا، حضرت شیخ اکبر اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہم الرحمہ، ان دونوں نے جسم برزخی کی بات کر کے مزید وضاحت کر دی ہے کہ یہ نہ گمان کرو کہ وہ وہاں پر زندگی کیسے گزار رہے ہوں گے، سانس کیسے لے رہے ہوں گے۔ فرمایا کہ ان کا رفع جسمانی اگرچہ ہوا ہے، لیکن اس کی کیفیت انہوں نے مزید بیان کی کہ وہ مسلوب الشہوات ہو گئے۔ تو حضرات کرام، مجھے معلوم نہیں کہ نہ جانے میں صحیح انداز سے بیان کر سکا یا نہیں، لیکن یہ حضور اعلیٰ کی تحریر بہت مشکل ہے سمجھنی۔ یہ میں نے اتنا بیان کیا ہے جتنا ٹوٹا پھوٹا مجھے سمجھ آیا ہے۔ حضرات کرام، میں آخر میں ایک نسبت کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت شاہ صاحب گولڑا شریف ابھی چند دن پہلے تشریف لے کے آئے اور شاہ صاحب نے دعوت دی کہ آپ نے محفل میں آنا ہے۔ حضرات یقین جانیے، یہ جو لوگ آگاہ ہیں دربار عالیہ گولڑا شریف سے، ہم کسی محفل میں اتنی دیر نہیں بیٹھتے، مختصر سی نشست ہوتی ہے، مقصد کی بات ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دعا ہو جاتی ہے۔ لیکن یقین جانیے کہ شاہ صاحب کی جو محبت ہے، اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں یہاں پر تشریف لے کے میں یہاں پر آؤں۔ اور شاہ صاحب نے ابھی جو میرے بارے میں کلمات کہے ہیں، وہ بھی ان کی محبت کی عکاسی کرتے ہیں۔ حضرات کرام، علم کی بات ہوئی ہے اور اب ذکر علی کی بات ہے۔ حضرات، تصفیہ ما بین سنی و شیعہ میں حضور اعلیٰ نے آخر میں کئی احادیث نبویہ ذکر کی ہیں اہل بیت کی فضیلت کے حوالے سے۔ اس میں سے ایک دو احادیث میں ذکر کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، کہ جو شخص اہل بیت کرام کی محبت میں مبتلا ہو کر مرتا ہے،
یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کے آخری لمحہ جو ہوتا ہے، آخری لمحہ جب روح اس جسم عنصری سے نکلنے کے لیے تیار ہوتی ہے، اس وقت بھی اگر اس کے دل میں آل محمد کی محبت موجود ہے تو وہ اس حال میں مرتا ہے کہ اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور دوسری جانب حضور نے فرمایا کہ الا و من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، کہ خبردار جو شخص آل محمد کے بغض میں مبتلا ہو کر جس کی موت ہوتی ہے، وہ اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ کافر ہوتا ہے، اس کی موت کفر پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے، اور آپ کے تمام مخلص رشتوں کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی بھی تعظیم و توقیر عطا فرمائے۔ آخر میں ایک شعر ہے، بلکہ ربائی ہے، وہ پیش کروں گا کہ گر اہل دلی مہر علی در دل کن۔ یہ علماء کی خدمت میں ہے، ترجمہ اگر اس کا کروں گا تو اس کی شعر کی جو چاشنی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو گر اہل دلی مہر علی در دل کن، وز مہر علی مراد جاں حاصل کن، خواہی کہ عزیز ہر دو عالم گردی۔ یہ غور کریں، خواہی کہ عزیز ہر دو عالم گردی، خود را چون علی بذات او واصل کن، وما علینا الا البلاغ۔ تو نال